بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حضرات، آج پوری دنیا میں، سارے عالم میں مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے جو حضرات، جو شخصیات شب و روز محنت کر رہی ہیں، انہی چنندہ شخصیات میں مولانا ابو ظفر احسان ندوی صاحب اور ایاز شیخ صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ ایاز شیخ صاحب بنیادی طور پر شہر شولاپور سے آپ کا ربط ضبط ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم ایم.اے. پانگل اردو ہائی اسکول سے ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے سعودی عربیہ کا رخ کیا، آپ سعودی چلے گئے، پھر وہاں سے آپ نے ساری دنیا کا دورہ کیا۔ ایاز شیخ صاحب اور آپ کی اہلیہ، اگر ہم پوری کمیونٹی میں دیکھیں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کسی مثبت مشن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ایاز شیخ صاحب اور آپ کی اہلیہ مستقل شب و روز مسلمانوں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو، ان کے ادب کو، ان کی حکایات کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی جید شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایاز شیخ صاحب کا آپ زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔ حضرات، ایاز شیخ صاحب بیک وقت کئی زبانوں کے ماہر ہیں۔ عربی، فارسی، اردو، انگریزی کے علاوہ ہندی اور مراٹھی پر بھی آپ یکساں عبور رکھتے ہیں۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، چیئرپرسن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہندوستان کے کئی اہم شہروں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے خصوصی پہل کی ہے۔ آپ فری لانس جرنلزم سے وابستہ ہیں۔ ہندوستان کی واحد اردو نیوز پرووائڈ کرنے والی سروس UNN اردو نیوز نیٹ ورک سے آپ وابستہ ہیں۔ آپ عالمی سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ عالمی سیاست کے ایک بہت اچھے سیاسی مبصر ہیں۔ یہ تو آپ کو دیکھ کر اکثر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا: ہزار بار بشویم دهن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہزار بار بھی اگر عرق گلاب سے میں کلی کروں، اس کے باوجود آپ کا نام اپنی زبان سے لوں تو یہ بے ادبی ہے۔ وہ آقا و مولا جن کے بارے میں اقبال نے کہا: وہ دانہ سبل، ختم رسول، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر۔ جناب صدر محمود سر صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کی سرپرستی اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے۔ مولانا ابو ظفر احسان ندوی دامت برکاتہم، جن کو میں اکثر ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا اور دل میں ایک آرزو تھی کہ زندگی میں کبھی مولانا سے ملاقات ہو جائے، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی مولانا کا پروگرام دیکھتے ہوئے ذہن میں خیال آیا تھا
اس اقرا جو فاؤنڈیشن ہے اس کے صدر سمیع اللہ خان صاحب، سیکریٹری عبد المجید صاحب، آصف اقبال صاحب، اور گلبرگہ سے ایک مشہور ادیب بھی یہاں تشریف فرما ہے جناب علیم صاحب، اور تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے تعلق سے کچھ کہنا مجھ سے کم علم اور طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ کہ مولانا کی موجودگی میں یہ جرأت، لیکن بہرحال مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے اقبال کے تعلق سے کہوں۔ اقبال سے میرا رشتہ اسکول کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت یہاں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے، لیکن جس وقت ہم یہاں پڑھا کرتے تھے، ایکچولی مائی فیملی از فرام نارتھ انڈیا، تو وہ لوگ یہاں سیٹل ہو گئے تھے، تو پانویل اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اردو کے سر ذاکر سر ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ اقبال پہ ہمارے یہاں مباحث، یہاں تک کہ 9th اسٹینڈرڈ میں ہم فلسفہ خودی پہ بحث کیا کرتے تھے۔ مجھے پتہ نہیں آج کیا صورت ہے۔ تو بہرحال اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا شاعر کہ جو خود اپنے بارے میں کہتے کہ اقبال خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ اقبال جس کی شاعری کے بارے میں ایک انگریز مصنف نے کہا کہ تمہاری قوم بڑی ناقدری ہے کی ہے اس شاعر کی، ہمارے یہاں ہوتا تو ہم شاید شیکسپیئر سے اور گوئٹے سے بڑا مقام اسے عطا کرتے۔ افسوس، اقبال کے بارے میں بس میں یہی کہوں گا، میری چھوٹی زبان من آنم کی من دانم، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی، آپریشن کے لیے لاہور میں ایڈمٹ تھے، وہ آپریشن میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کلام اقبال کو پڑھ لیا جائے، اور انہوں نے پورا کلام پڑھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا گمان تھا کہ قرآن کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نے سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اچھا کسی نے نہیں سمجھا، لیکن جب کلام اقبال میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، اقبال تو بہت آگے ہے۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے کہا، دوسری ایک بڑی خطرناک بات بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اقبال جیسے ہدی خون پہ یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کی کیا حیثیت تھی۔ تو اقبال جس وقت انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، اقبال کو سمجھنے کے لیے اردو شاعری کافی نہیں ہے۔ اقبال کی مکمل شخصیت کو جاننا ہوا تو ہمیں ان کی فارسی شاعری، اقبال نے تو بہت بعد جا کر اردو شاعری شروع کی، ان کی فارسی شاعری، ان کے خطبات اور ان کے خطوط، ان سب کو مد نظر رکھیں گے تب اقبال کی ایک شخصیت ابھرتی ہے ہمارے سامنے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اقبال کیا ہے۔ جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے، واعظ کو تازہ دم کرنے کے لیے اشعار پر استعمال ہوتا ہے۔ اقبال کے اشعار کا تو بے دریغ استعمال ہوتا ہے، لیکن روح اقبال سے ہم ناآشنا ہیں۔ اقبال جس وقت آپ نے شاعری شروع کی، ایک ایسا دور تھا امت مسلمہ کے بیشتر ممالک غلام تھے، خود 800 سالہ حکومت کا خاتمہ ہندوستان میں ہو چکا تھا، ایک غلامی کی کیفیت تھی۔ امت کی زبوں حالی پہ تو حالی نے مرثیہ کہہ دیا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے،
وہ دین جو نکلا وطن سے بڑی شان سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے۔ حالی تو مرثیہ لکھ دیا امت، لیکن اقبال نے ایسے پورا شوق دور میں امید کا ایک پیغام دیا۔ آج تو حالات بہت بہتر ہے، آج الحمدللہ ظاہری طور پہ کوئی مسلم ملک غلام نہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی ذہنی طور پہ کسی کے غلام نہیں، لیکن اس دور میں مغرب زدگی، مغرب سے مرعوبیت، مغرب کی مشینوں کی سے مرعوبیت، ان کی ٹیکنالوجی سے مرعوبیت آج سے کہیں زیادہ تھی۔ ممالک غلام تھے، ہر طرف گھٹاٹوپ اندھیرا تھا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اس دور میں اقبال نے امید کا پیغام دیا، امت کو کہا، امت کو جگایا، امت کو جھنجھوڑا، امت کو بتایا کہ تم کیا ہو۔ امت کو یہ بتایا کہ مسلمانوں، تم دیگر اقوام کی طرح کوئی ایک قوم نہیں ہو جو پیدا ہوئی اور مر گئی، بلکہ اقبال نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ یہ امت آقا نامدار کی بات، ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنے والی ہے۔ یہ امت کھانے پینے اور مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اس امت کو بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اقبال نے اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں کہا، بلکہ پروفیسر جگن ناتھ آزاد کو بھی تعجب ہوتا ہے جو ماہر اقبالیات ہیں، کہ اقبال کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سوچ تھی، اس وقت کیا سمجھ میں آیا تھا اسے جو اس نے اتنی پر امید پیغام دیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ اقبال کا کلام وہ کلام ہے جو سوتوں کو اٹھا دیتا ہے، جو اٹھ جاتے ہیں انہیں چلا دیتا ہے، جو چل جاتے ہیں انہیں دوڑا دیتا ہے، جو دوڑ جاتے ہیں انہیں قوت پرواز عطا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی۔ وہ ستاروں سے آگے پہنچ جاتے ہیں تو کہتا ہے پرے ہے چرخ نیلے فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو۔ یہ اقبال، افسوس کہ آج امت مسلمہ اقبال کے اس پیغام کو فراموش کر چکی ہے۔ امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ عناصر میں ترکیب کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے یا اس کا کوئی مقصد وجود ہے۔ امت اس سبق کو بھول گئی، احساس زیاں ختم ہو گیا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کھونے کا احساس بھی جب ختم ہو جائے تو اسفل السافلین وہ سچویشن ہو جاتی۔ آج ہمارے سامنے، خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ میرے خیال میں آج فکر اقبال کی ہمیں جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں۔ فکر اقبال فکر قرآن ہے، اقبال کی فکر قرآن کی فکر سے الگ نہیں ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی قرآن کے فلسفے سے الگ نہیں ہے۔ یہ فنا فی اللہ کا سبق نہیں دیتا بلکہ بقا باللہ کا سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم بھی باقی رہیں گے دنیا۔ یہ عروج کا پیغام دیتا ہے، یہ بزدلی اور مداحنت کا پیغام نہیں دیتا۔ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سر بلندی حاصل کریں۔ کلمت اللہ حی العلیہ، اللہ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا کلمہ ان نظاموں کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے پاس مائنارٹی اور میجارٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔
یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، ورنہ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ 2% تھے تو سارے ہندوستان پہ آپ کی حکومت تھی، اور آج آپ 14% ہیں اور سچر کمیٹی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ 2% تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی مدد کی تھی۔ آج ہمارا رعب ختم ہو گیا، مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ جسے خود اپنی حیثیت کا اندازہ نہ ہو، وہ شیر جو بکریوں میں پلا ہو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شیر بھی ہے، تو اس کی شیریت کہاں سے آیا؟ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اقرا فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے اقبال کی بات کو، اقبال کے کلام کو، اقبال کی فکر کو عام کرنے کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ جس طرح مولانا لوگ فرماتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے میں ثواب ہے، تو اس مجلس اقبال میں بیٹھنے میں بھی آپ کو ثواب ہے، کیونکہ اقبال کو اسلام سے اور اسلام کو اقبال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال ساری عمر کیا کرتے رہے؟ یہی تو کرتے رہے۔ اب آج کا نوجوان، میں اکثر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کے لیے جاتا ہوں دوسری جگہ، دوسرے علاقوں میں، ایک عجیب مرغوبیت کا شکار ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رف و رسم شاہبازی۔ تو یہ نوجوان بڑے مرغوب ہیں اور بڑے یورپ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، صاحب کیا بنا لیا انہوں نے، کیا ٹیکنالوجی ہے ان کی، کیا ان کی ساری چیزیں ہیں، کیا ان کی ترقی ہے۔ اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر سنائی یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری۔ آج کے نوجوان کو اپنے اسلاف کے کارناموں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اسلاف تھے، وہ ہماری طرح ڈھیلے ڈھالے نہیں تھے۔ ہمارے اسلاف تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ آئے، ملکوں کو تسخیر کیا، لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا، لیکن آج ہم چاہتے ہیں مغرب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، اپنا قبلہ مغرب کو بنا لیا، جو چیز وہاں سے آئے اسے منوان قبول کر لیا جائے۔ اقبال کسی مدرسے سے پڑھا ہوا عالم نہیں تھا، اقبال کو ایک اسلامی ماحول نہیں ملا تھا جسے مکمل خالصتاً مذہبی درس نظامی والا کہا جائے، بلکہ اقبال نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے تھے، سارے فلسفوں کی وادیوں میں گھوم کے آیا تھا، سارے فلسفوں کو جانچ کے آیا تھا، پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام ہی حق ہے، باقی سارے باطل ہیں۔ اور آج مرغوبیت یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز آتی ہے مغرب کی طرف سے بے چوں چرا قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کوٹ کرتے ہوئے کہ فلاں مالکم نے فلاں کہا ہے اور فلاں ڈیوڈ نے فلاں کہا ہے۔ کبھی غور بھی کرو کہ تمہارے اسلاف نے بھی کہا ہے کچھ۔ آج یہ جو مغرب کی ترقی نظر آ رہی ہے، آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو جائیے کنٹریبیوشنز آف مسلمز پہ جائیے، سرچ ماریے گوگل میں اور دیکھیے آج دنیا کی جتنی ترقی ہے اس کا 90% حصہ ابتداءً مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں نے دیا اس قوم کو آگاہ نہیں ہے۔ یہ ظالم، یہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ قوم کہنے والے لوگ، انہوں نے ہمارے علم کو چرایا۔ چرانے سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔
اسی لفظ کو مستشرقین میں استعمال کرتے ہیں کہ اٹس اے تھیفٹ، انٹلیکچوئل تھیفٹ. انہوں نے چرایا، ہمارے مصنفین کی کتابوں کو چرایا، اپنے ناموں سے لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ کیا. میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا. پھر میں نے ایک اپنے دوست سے، فلسطینی دوست سے کنفرم بھی کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی جب قائم ہوئی تو ابتداء 50 برسوں تک اس کا نصاب عربی میں تھا. We don't know what is. تہذیب حجازی کے مزار جگہ جگہ نظر آئیں گے. مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آج نوجوان احساس کمتری میں مبتلا ہے. وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا تھا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. تمہارے پاس نہ قوت ہے نہ عمل ہے. ارے قوت اور عمل آئے گی کیسے جب پاور ہاؤس سے آپ کا رابطہ ٹوٹ گیا، جب قرآن سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہو، اسلام سے آپ کا ٹوٹ گیا ہو تعلق. اللہ تعالیٰ کو جانثار مسلمانوں کی ضرورت ہے، مردم شماری میں نام آنے والے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ستاروں پہ کمن ڈالنے پہ تلے ہوئے. کیوں کر خش و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا کہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں. نوجوانوں، اگر سر بلندی چاہتے ہو دنیا میں تو اپناؤ اپنے رسول کے کردار کو، صحابہ کے کردار کو، اولیاء اللہ کے کردار کو. اپناؤ اپنے مفکرین کے کردار کو. غیروں کی قصیدہ خوانی بس کرو. آؤ پلٹو 1400 سال پیچھے، کیونکہ 1400 سال پیچھے پلٹنا ہی ہمارا آگے جانا ہے. اٹھو اگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. دوستو، آج ادارے قائم ہوتے ہیں. اس شولاپور میں بھی بہت سارے ادارے ہیں. ادارے تو قائم کر دیے جاتے ہیں. اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ اپنا فرض نبھائیں. سبق ہے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی کے بچے کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اردو کی روٹی کھانے والے اردو سے ناشنا، اردو کے نام پہ کانفرنسیں کرنے والے. اور اردو نام کیا ہے؟ اردو کس چیز کا نام ہے؟ زبان کا نام ہے. اور اس لیے ہماری زبان کا نام ہے کہ یہ ہم سے بولتے ہیں. اس میں ہمارے دین کا سرمایہ ہے. آج بھی میں نے اس سے پہلے بھی سوشل ہائی اسکول کے وہاں کہا تھا آڈیٹوریم میں کہ اردو زندہ ہے تو دین کی وجہ سے زندہ ہے. آپ کو بات بری لگے، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں، لیکن دین کی وجہ سے، دینی مدارس کی وجہ سے اردو زندہ ہے. ورنہ زلف و رخسار کے خواب دیکھتے دیکھتے کئی چلے گئے. جہاں بینی اور جہاں بانی کا خواب تو کسی نے نہیں دکھایا. تو اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ فکر اقبال کو اپنا موضوع بنائیں. اپنے طلباء کے اندر اقبال کی فکر کو بتائیں. اقبال کی فکر قرآن کی فکر ہے. قرآن مردوں پہ اثر نہیں کرتا. اقبال اپنے ایک فارسی شعر میں بڑی اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن تو وہ تھا کہ جو مردوں میں زندگی ڈال دیتا ہے، اور ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ تاکہ روح جلدی قبض ہو. تو اساتذہ اکرام اپنی ذمہ داری سنبھالیے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بچے آپ کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ اساتذہ تھے، یہ استاد تھے، یہ اولو الامر تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، ہمیں وہ سبق نہیں دیا. ہمیں سبق یہ دیا. جسٹس سنتوش ہیگڑے جو کہ ہمارے کرناٹک کے لوک آیوگ کے ذمہ دار رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج کی تعلیم انسان کو معاشی حیوان بناتی ہے، اور معاشی حیوانوں کی کھیپ تیار ہو کر ہمارے مدرسوں سے نکل رہی ہے. معلومات کا گٹر ابل رہا ہے انٹرنیٹ پر. ہر منٹ میں 10,000 صفحات انٹرنیٹ پہ آ جاتے ہیں.
لیکن علم وہی ہے جو اسے رب سے قریب کرے، جو اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے۔ اساتذہ اکرام، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو انجام دیں، ورنہ قیامت کے دن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا معذرت پیش کر سکیں گے؟ جس طرح سے ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے میرا دعویٰ ہے کہ ہر مسلمان بچہ غیور، خوددار، شجاع بن کے پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اور استاد اسے بزدل بنا دیتے ہیں۔ نوجوان کی میراث کیا ہے؟ میں اچھا گریڈ حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد مجھے انجینئرنگ میں ایڈمیشن مل جائے۔ والد صاحب تو ڈونیشن لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر لے دے کے میں پاس ہو جاؤں، اور اس کے بعد گلف چلا جاؤں، سعودی عرب چلا جاؤں، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد آؤں تو انگیجمنٹ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد شادی ہو جائے، 40-60 کا ایک پلاٹ پہ میرا ایک گھر بن جائے۔ یہی میری زندگی کی عروج ہے۔ اقبال یہ نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے کہ جوانوں اٹھو، دنیا کو تسخیر کرو، دنیا کو انسانوں کے سامنے اپنا پیام پیش کرو، اللہ کے دین کا پیام پیش کرو، موجودہ ذرائع اور وسائل کو استعمال کرو، موجودہ ذرائع وسائل کو استعمال کرو، ان کے غلام مت بنو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری چیزیں نعمت ہیں۔ یہ کیمرہ اللہ کی نعمت ہے، یہ لائٹیں اللہ کی نعمت ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اور اس پہ سب سے پہلا حق اللہ کے ماننے والوں کا ہے، لیکن ان چیزوں کے غلام نہ بنو۔ ابلیس اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بہرحال آپ لوگوں کے درمیان آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اقبال کے متعلق چند باتیں کہوں۔ میرا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ کہہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں خدام اقبال میں بھی میرا شمار کر لیا تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کفر و طاغوت کے رعب کو نکال دے، ہمارے دلوں میں ولولہ پیدا کر۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے سے دیکھ دے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جناب شیخ نیاز صاحب۔